أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین کرام، فقہ اسلامی تعارف اور تاریخ کے اس سلسلے وار ملاقات میں آج کا ہمارا موضوع فقہ اسلامی کا 5واں دور۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے فقہ اسلامی کا پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا اور چوتھا دور، ان ادوار کی تفصیلات اور ان کا تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اور جو چوتھا دور تھا جس پر ہماری گفتگو گزشتہ ملاقات اور اس سے قبل بھی ہو رہی تھی، چوتھا دور وہ ائمہ مجتہدین کا تھا، خاص طور پر وہ دور جس میں 4 بڑے ائمہ عظام اور کرام پائے گئے: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جمیعا، اور دیگر اور بھی ائمہ کرام اس زمانے میں پائے گئے۔ امام اوزاعی ہیں، ابن خزیمہ ہیں، لیث ابن سعد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک زمانہ تھا جو کہ فقہ اسلامی کے لیے چوتھا دور سمجھا جاتا ہے، اور یہ زمانہ ائمہ مجتہدین کا ہے۔ اب جو 5واں دور آتا ہے اس زمانے کے بعد، یعنی چوتھا دور زمانہ ائمہ مجتہدین کے بعد کا زمانہ جو کہ 5واں دور ہے، یہ 5واں دور اگر دیکھا جائے محترم ناظرین تو اس کا تعارف اس طرح کرایا جاتا ہے: ما بعد عصر ائمہ مجتہدین، یعنی ائمہ مجتہدین کا جو دور تھا اس کے بعد آنے والا جو زمانہ، یہ 5واں دور فقہ اسلامی کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ دور جو 5واں دور ہے، اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جس کی وضاحت آج کی جائے گی، اور باقی جو 2 مراحل ہیں ان کی وضاحت آگے جو ہے انشاءاللہ کی جائے گی اگلی ملاقات میں۔ لیکن اس 5ویں دور کا جو پہلا مرحلہ ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں اگر دیکھا جائے کہ اس زمانے میں اور فقہ اسلامی کے اس دور میں تمذہب خوب زیادہ کیا ہے نمایاں ہوا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تمذہب اگر نمایاں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہی مذاہب بھی نمایاں تھے، تو فقہی مذاہب واضح طور پر کیا ہے نمایاں ہوئے، اور جب فقہی مذاہب نمایاں ہوئے تو ساتھ ساتھ کیا ہے تمذہب بھی کیا ہے پایا گیا۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو جب بکثرت تمذہب پایا گیا تو ایک اور چیز اس زمانے میں پائے گی، وہ یہ کہ اجتہاد کے سلسلے کو روک دیا جائے۔ یعنی اس زمانے میں جو علماء اس دور میں پائے گئے، انہوں نے کہا کہ ائمہ مجتہدین گزر چکے ہیں دنیا سے، بڑے مجتہدین تھے، تو اب اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اور اجتہاد یعنی مطلق اجتہاد سے روکا گیا اس زمانے میں۔ اور کس لیے روکا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ پائے گئے جو کہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم مجتہد ہیں، حالانکہ ان کا شمار مجتہدین میں کرنا غلط تھا، لیکن ان کا اپنی طرف سے دعویٰ تھا کہ ہم مجتہد ہیں، اور اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب کرنا، حالانکہ وہ اس لائق نہیں تھے۔
تو اسی لیے اس زمانے میں جو ائمہ کرام مخلصین پائے گئے، انہوں نے اچھی نیتی سے یہ کہا کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا جائے اور کوئی نہ کہے کہ ہم مجتہد ہیں. اہل علم اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. ایک تو یہ وجہ پائی گئی، اور ایک دوسری وجہ پائی گئی کہ فقہی مذاہب کا سلسلہ رک گیا. یعنی جیسے کہ بات گزری ہے کہ فقہی مذاہب دو قسم کے تھے جو کہ باقی ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بقا چاہا وجود میں آنے کے بعد، استمراریت، اور بہت سارے فقہی مذاہب ایسے جن میں استمراریت نہیں پائے گی، اللہ نے نہیں چاہا، ختم ہو گئے کچھ عرصے بعد. تو اسی لیے ایک زمانہ ایسا آیا جو کہ ائمہ مجتہدین کے بعد کا زمانہ اور جو دور ہے جس پر ہماری گفتگو آج ہو رہی ہے، اس دور میں فقہی مذاہب کا وجود میں آنا، اس کا سلسلہ کیا ہے، رک گیا اور بند ہو گیا. اور اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہو سکتی ہے کہ اجتہاد سے اس زمانے میں کیا ہے، لوگوں کو کیا ہے، روکا گیا. کس نے روکا؟ جو ائمہ کرام تھے، علماء کرام اس زمانے میں کیا ہے، پائے گئے. تو جب یہ معاملہ پیش آیا کہ فقہی مذاہب نمایاں نہیں ہوئے اور یہ اس کا اثر تھا کہ اجتہاد کا دروازہ روکا گیا، تو رہی بات کہ اس زمانے میں اہل علم نے کیا ان کا کیا کام رہا ہے. ان کا کام اگر دیکھا جائے تو یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے یعنی مذہب کے اصول اور ضوابط پر جو ہے کام کیا، اور فقہی مذہب کو نشر کیا تعلیم اور تدریس کے ذریعے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو اجتہاد کا دروازہ روک دیا گیا اس ڈر سے کہ جو اس کا اہل نہیں وہ بھی اجتہاد کا دعویٰ کرنے لگا. اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کیا ہے، مناسب نہیں تھا. لیکن یہ اس وقت اس دور میں ایک قسم کی سوچ اور فکر کسی بنا پر پائی گئی، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو ایسا کرنا مناسب نہیں تھا. اس زمانے میں، اس دور میں اہل علم جو تھے ان کا ایک سب سے اہم کام، جیسے کہ میں نے کہا کہ فقہی مذاہب کے اصول و ضوابط کو مضبوط کرنا اور فقہی مذہب کو نشر کرنا تعلیم اور تدریس کے ذریعے. ایک اور اہم کام جو اس زمانے میں پایا گیا، مناظرے خوب ہوئے. فلاں مذہب والے جو ہے فلاں مذہب کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، اور مناظرہ جو ہوا کرتا وہ کوئی بہت زیادہ ابتدا میں یعنی عصبیت پر مبنا نہیں تھا، تعصب پر مبنی نہیں تھا، بلکہ اچھی نیت سے جو ہے مناظرہ کیا جاتا تھا، علمی مباحثہ ہوتا، اور اس نیت سے کہ ہر ایک کیا ہے، حق کی تلاش میں ہوتا. یہ نہیں کہ ہر ایک اپنی رائے اور اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنا چاہنا، بلکہ ہر ایک کی اصل جو نیت ہوتی وہ حق کی تلاش اور حق معلوم کرنا ہوتا. اور اسی طرح اسی دور میں اندھا یعنی تعصب مذہبی، فقہی مذہب کو لے کر تعصب کرنا، اپنے آپ کو پابند کر لینا کہ ہم اسی مذہب کے پابند ہیں، کسی اور مذہب کو ہم نہیں سمجھتے کچھ. تو یہ بھی اسی دور میں کیا ہے، اور اس دور کے اسی پہلے مرحلے میں کیا ہے، پایا گیا. ایک اور اہم کام جو اس دور کے اس پہلے مرحلے میں پایا گیا وہ یہ کہ جو اہل علم نے، فقہا نے متون لکھی تھی ان کی شروحات ہوئی، یا یوں سمجھیے ایک عام اصطلاح میں کہ فقہی کتابیں بڑے پیمانے میں کیا ہے، تصنیف ہوئی، شروحات پائے گیا. یہ چیز کیا ہے، اس زمانے میں بھی کیا ہے، پایا گیا. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی یعنی ایسا دور تھا، اس دور کا یہ پہلا مرحلہ جو کہ بالکل یعنی جب اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اجتہاد کی گنجائش اہل علم نے نہیں رکھی، الا کہ بہت ہی یعنی خاص معاملات میں، تو کوئی خاص فقہی مذہب نمایاں نہیں ہوا.
اور کوئی خاص مجتہد نمایاں نہیں ہوا، اور اس کی یہی ساری کیا ہے وجوہات رہی. تو یہ اس دور کا کیا ہے، اس مرحلے کی جو تفصیلات ہیں. رہی بات اس دور کا جو دوسرا مرحلہ ہے، اس کی تفصیلات جو ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلی نشست میں، اگلی ملاقات میں آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.